ایصال ثواب کے کچھ اور طریقے بھی ہیں، مثلا قرض چکانے میں مدد دینا کسی کو، حج کی نظر اور اللہ کا قرض، مثلا میت کے ذمہ قرض تھا وہ پورا نہیں کر سکا، اس کے پیسے کچھ کم تھے، آپ اس میں ایڈ کر کے اس کو حج کروا دیں، اس کا حج بدل کروا دیں، یا کسی کا ویسے ہی حج کرائیں اپنے خرچے سے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی میری والدہ نے حج کی نظر مانی تھی لیکن پہلے ہی فوت ہو گئی، کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کروں؟ فرمایا ہاں ان کی طرف سے حج ادا کرو، یعنی ان کو ثواب بھی ملے گا اور نظر بھی ادا ہو جائے گی. اور ہاں سنو، اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ اس نے عرض کیا جی ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کا قرض یعنی نظر پوری کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے. اچھا، اس میں حج کے لیے قبیلہ خثم کی ایک عورت کی بھی مثال آتی ہے نا. اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حج اس وقت فرض ہوا جب میرے والد سواری پہ بیٹھنے کے قابل بھی نہیں، اونٹی پہ بیٹھ نہیں سکتے، اتنے بوڑھے ہو گئے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ضرور کر دو. یہ حج بدل ہوتا ہے. پھر روزے ہیں، تو روزوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی روزے چھوڑ کے فوت ہوا ہے تو اس کے لواحقین جو ہیں اس کے روزے پورے کر دیں. پھر میت کے روزے جو ہیں فرض کے علاوہ اگر نظر کے روزے بھی ہیں یا کوئی قضا رہتی ہے تو اس کو بھی ہم ادا کر سکتے ہیں اس کی طرف سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وفات پا جائے اور اس کے ذمہ روزے ہوں تو اس کا ولی روزے رکھے، یعنی بعد والے اس کے روزے رکھ دیں تو یہ بھی اس کو پہنچیں گے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میری والدہ فوت ہو گئی، ان کے ذمہ 1 ماہ کے روزے تھے، کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے پورا کیا جائے. تو جو آپ کی میت کو فوت ہو جائے تو اس کے روزے بھی آپ رکھ کے اس کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں بیسیکلی. پھر اسی طرح قربانی ہے. جی ہاں، روزوں کا فدیہ بھی دے سکتے ہیں، یعنی آپ رکھ نہیں سکتے تو آپ ان کی طرف سے اپنے مال میں سے ان کو ثواب پہنچانے کے لیے فدیہ دے دیں. پھر اسی طرح قربانی کر سکتے ہیں آپ. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا سینگوں والا دمبا لانے کا حکم دیا جس کے پاؤں کالے ہوں، پیٹ کا حصہ کالا ہو، آنکھیں کالی ہوں. ایسا دمبا آپ کے پاس لایا گیا کہ آپ اس کی قربانی کریں. آپ نے ان سے فرمایا اے عائشہ چھری لاؤ. پھر آپ نے فرمایا اس کو پتھر کے ساتھ تیز کرو. پھر آپ نے چھری پکڑی، دمبے کو پکڑا، اسے لٹا دیا، اسے ذبح کیا. پھر آپ نے فرمایا بسم اللہ، اے اللہ محمد کی طرف سے اور محمد کی آل کی طرف سے اور محمد کی امت کی طرف سے یہ قربانی قبول فرما. پھر آپ نے اس کی قربانی کی. صدقہ و خیرات، میت کے ایصال ثواب کے لیے اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا بھی احادیث سے ثابت ہے. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں اور کوئی وصیت نہ کر سکی. میرا گمان ہے کہ اگر وہ بول سکتی تو صدقے کو کہتی، کیا اب میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کسی کی طرف سے مالی صدقہ کرتا ہے تو وہ بھی میت کو پہنچتا ہے. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور وہ وصیت نہیں کر سکی، کیا ان کو یہ بات فائدہ دے گی کہ میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. پھر ماں باپ کی وفات کے بعد نیک اولاد کا ان کو فائدہ پہنچانے کی فکر کرنا. سعد بن عبادہ کی والدہ ان کی غیر موجودگی میں وفات پا گئی. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ انسان شہر سے باہر ہوتا ہے یا ملک سے باہر ہوتا ہے یا والدین کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں اور انسان ان کے جنازے پہ پہنچ نہیں سکتا. تو سعد بن عبادہ کے ساتھ بھی یہی ہوا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میری والدہ فوت ہو گئی اور میں موجود نہ تھا، کیا میرا ان کی طرف سے اب صدقہ کرنا ان کو فائدہ دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو سعد نے کہا میں آپ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میرا پھلدار باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے. یعنی والدہ کی وفات کے بعد بھی انہوں نے صلہ رحمی کی اور ان کے لیے اپنا پھلدار باغ صدقہ کر دیا کہ اس کا ثواب ان کی والدہ کو پہنچے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ فوت ہو گیا ہے، کوئی وصیت نہیں کی، اگر میں اس کی طرف سے خیرات کروں تو کیا ان کی کوتاہیوں کا کفارہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں. یعنی اگر آپ کو پتہ چل جاتا کہ آپ کے ماں باپ جو تھے وہ زیادہ دیندار نہیں تھے یا کوئی غلطیاں تھیں ان میں، تو بجائے اس کے کہ آپ اس پہ کوڑے جلیں، کیا کریں؟ ان کے لیے دعا کریں کثرت سے اور ان کی طرف سے صدقہ کریں. لیکن اگر وہ کفر یا شرک کی حالت میں فوت ہوئے تو پھر صدقہ فائدہ نہ دے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ فرمایا تھا نا کہ اگر وہ مسلمان ہوتا اور تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے یا صدقہ کرتے یا اس کی طرف سے حج کرتے تو اس کو پہنچ جاتا. تو چونکہ وہ مسلمان نہیں تھا تو اس لیے کافر والدین کو نہیں پہنچتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے مال میں سے کرنا، ایک ہے والدین کے مال میں سے جو انہوں نے وصیت کی تو اس کو کرنا، اور دوسرا کیا ہے
اپنے مال میں سے. موسیٰ بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سوال کیا, میں غزوات میں شرکت کرتا ہوں. کس نے کس سے سوال کیا؟ کس سے؟ ابن عباس سے. غور سے سنیں. انہوں نے کہا میں غزوات میں شرکت کرتا ہوں, مجھے اس میں مال غنیمت کا حصہ ملتا ہے. میں اپنی والدہ کی طرف سے کسی غلام کو آزاد کر دیتا ہوں, کیا ان کے لیے کفایت کرے گا؟ ابن عباس نے فرمایا کہ سنان بن عبداللہ جوہنی کی بیوی نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ سوال پوچھے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, وہ حج نہیں کر سکی تھی, کیا ان کی طرف سے میرا حج کرنا ان کے لیے کفایت کرے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر ان کی والدہ پر کوئی قرض ہوتا اور وہ اسے ادا کر دیتی تو کیا وہ ادا ہو جاتا؟ انہوں نے کہا جی ہاں. پھر فرمایا اپنی والدہ کی طرف سے حج کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی اگر والدین پہ حج فرض تھا اور کسی مجبوری سے نہیں کر سکے تو ان کی طرف سے اگر اولاد حج کر دیتی تو ان کا حج انشاءاللہ ادا ہو جائے گا. اور یہ والدین کے لیے بہترین حسن سلوک اور صلہ رحمی اور بر الوالدین میں سے آتا ہے کہ انسان سب سے پہلے ان کے فرائض پورے کرنے کی فکر کرے, زندگی میں بھی اور ان کی موت کے بعد بھی, کہ ان کے کوئی فرض تو نہیں چھوٹے. اولاد کا بعد میں ان کی نظر پوری کرنا. ابن عباس کہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نظر کے بارے میں سوال کیا جو ان کی والدہ پر تھی, کہ انہوں نے نظر مانی تھی اور ان کی وفات نظر پوری کرنے سے پہلے ہی ہو گئی. تو آپ نے فرمایا تم ان کی طرف سے پوری کر دو. تو قرض ادا کیا جا سکتا ہے, نظر پوری کی جا سکتی ہے, قربانی دی جا سکتی ہے, روزے رکھے جا سکتے ہیں, حج کیا جا سکتا ہے. یہ ساری قسمیں کیا ہیں؟ ایصال ثواب کی. مفلس کو قرض معاف کرنا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لوگوں کو قرض دیتا اور اپنے نوکر سے کہتا دیکھو جس کو تم مفلس مانا اس کو قرض معاف کر دینا, شاید کہ ایسے اللہ تعالی ہمارے قصور بھی معاف کر دے. پھر آپ نے فرمایا جب وہ وفات پا کر اللہ سے ملا تو اللہ نے اس کو بخش دیا. غلام آزاد کرنا یہ بھی بہت بڑا ثواب اور اجر کا کام ہے. آج کل غلام تو نہیں ہوتے لیکن قیدیوں کو آزاد کرنے میں آپ پیسے دے سکتے ہیں جن کے اوپر جھوٹے مقدمے ہوں, مجرم نہ ہو. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کر دے اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کو, غلام کے ہر عضو کے بدلے دوزخ سے آزاد کر دے گا. یعنی انسان اپنے آپ کو ایک طرح سے آزاد کرتا ہے. وہ دنیا کی غلامی اور قید سے آزاد ہوا اور آپ جہنم سے آزاد ہو گئے. ابو ذر غفاری کہتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ یہ دیکھیں نا صحابہ کی بے چینی اور ان کی طلب اور تڑپ کے ہر وقت اچھے کاموں کے کرنے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا. میں نے پوچھا کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ فرمایا جس کی قیمت زیادہ ہو اور اس کے مالک کو پسند بھی بہت ہو. یعنی جتنی قیمت ڈالو گے, جتنی محنت کرو گے, جتنا ایکسیلنس کے لیول پہ جاؤ اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا. لیکن عام طور پر ہم اپنے لیے کچھ خریدنے لگے تو بہت ہی عمدہ چیز خریدتے ہیں, اور جب فی سبیل اللہ دینے لگے تو بچی کچی دیتے ہیں یا گھٹیا مال دیتے ہیں. عام طور پہ آپ دیکھیں کہ لوگ جو صدقے میں کپڑے دیتے ہیں بس وہ ایسے ہی تھان کے تھان لے لیتے ہیں, اور کوئی پہنے نہ پہنے, مجبوری کے مارے پہنے تو پہن لے کہ صدقہ ہے. پھر اسی طرح وعدے پورے کرنا. کچھ چیزیں ایصال ثواب میں سے نہیں ہیں, کچھ کام ہیں اور کچھ نہیں ہیں. مثلا ہمارے ہاں عام طور پر میت کو ثواب پہنچانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مخصوص قسم کا انتظام کرتے ہیں, کھانوں کا بندوبست کرتے ہیں, سوئم, قل, فاتحہ خوانی, ختم دلانا, جمعرات 7واں 10واں 40واں برسی, پھر شعبان میں مردوں کی عید مناتے ہیں, پھر اور اسی طرح بہت کچھ کرتے ہیں. ان کی کوئی دلیل نہیں ہے, ان کاموں سے فائدہ نہیں, تو ان کو ریپلیس کر دیں ان کاموں سے جو فائدے کے ہیں. پھر میت کی بخشش کے لیے لوگوں کو سپارے بانٹ کے ان سے قرآن ختم کروانا, اس کی کوئی دلیل نہیں. قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے, ٹھیک ہے, اس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے لیکن اسی کو ملے گا جو پڑھے گا. اور پھر یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ فقرؤ ما تیسر منہ, جو آسانی سے پڑھ سکو اتنا پڑھو. اور جب ہم کسی کہتے ہیں 10 سپارے تم پڑھ دو, 5 تم پڑھ دو, ایون ایک بھی, اور اس بیچارے کو پڑھنا نہیں آتا تو پھر وہ کیا پڑھے گا؟ اور اس میں کیا کیا خرابیاں ہوتی ہیں جب قرآن خوانی کی جا رہی ہوتی ہے, یعنی کہ کوئی ادھر سے پڑھ رہا ہے صفحہ کو ادھر سے, مجبوری کے مارے ختم کی فکر, ساری توجہ اس پر تھی کہ ختم کر کے نمبر بتا دے کہ اتنے ہو گئے, اس کا بھی دکھاوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک اس میں دل لگے, جب دل اچاٹ ہونے لگے تو پڑھنا بند کر دو. یعنی کہ دل ہی نہ لگے کسی وقت آپ کا, مطلب یہ کہ ایک پوری منزل آپ نے پڑھ لی, 10 سپارے پڑھ لیے, آپ تھک گئے تو بس اب بس کر دو. پھر اسی طرح مرنے کے بعد مال وراثت سے مخصوص تہواروں پہ خرچ کرنا, ختم دلاتے رہنا, مزاروں پہ چادریں چڑھانا کہ یہ میت کے ثواب کے لیے, یہ سب دکھاوے کے کام ہے اور سنت سے ان کا کوئی ثبوت نہیں.
ایسی سب چیزوں سے بچنا چاہیے. دین بالکل واضح ہے، سفید روشن دن کی طرح. جو کرنا چاہیے تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھولے نہیں، سب کچھ بتا کے گئے ہیں. ہمارا کام ہے اس کو زندہ کریں، اس پر عمل کریں، نہ کہ جو انہوں نے نہیں کیا وہ اپنے سے شروع کر کے مجرم بنے. تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی کسی کو کیسٹ پلیئر لے کے دے دیں، سی ڈیز لے کے دے دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی ایگزیکٹلی، یہ بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ ٹیکنالوجی فری کروا دے. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت مکتبہ شاملہ جو فری ہوا ہے، یا اور کچھ ویب سائٹس پر بے شمار کتابیں ہیں جن سے ریسرچرز فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ بعض لوگوں نے وصیت کے طور پر اپنے مال میں سے ملینز دے کے ان کو فری کروایا، ٹیکنالوجی کو فری کر دیا ہے تاکہ کوئی بھی جا کے فری ڈاؤن لوڈ کر سکے. جی بالکل، ویری گڈ کوشچن. آپ جب صدقہ والدین کے لیے کرتے ان کو بھی ثواب ملتا ہے، آپ کو بھی مل رہا ہوتا ہے، دونوں کو ملتا ہے. تو یہ اور فائدے کی چیز ہے نا. گڈ کوشچن. وقف پر صدقے میں کیا فرق ہے؟ صدقہ جو ہے ون ٹائم آپ کسی کو دے دیں، مثلا میں یہ پانی کسی کو دے دوں، پی لو، اسے پی لیا بس ختم ہو گیا، یہ صدقہ ہے. وقف کیا ہے کہ میں ایک کنواں کو دباؤں اور سب کے لیے عام کر دوں، وقف عام، سب پیئیں پانی، لیکن کنواں میری اپنی ملکیت میں رہے یا کسی کو منتظم اس پہ رکھ کے اس کو فی سبیل اللہ جاری کر دوں. یعنی کہ وہ یا تو آپ کے اپنے کسٹڈی میں ہوگا یا آپ کسی اور کی کسٹڈی میں دیں گے اور اس کو کہیں گے کہ یہ صدقہ نہیں ہے، اس کو نہ بیچ سکتے ہو، نہ تقسیم کر سکتے ہو، نہ اس کو گفٹ کر سکتے ہو، یہ اسی کام کے لیے استعمال ہوگا. صدقہ ملکیت ہو جاتا ہے، کسی کو آپ مالک بنا دیتے ہیں. وقف جو ہوتا ہے اس کا مالک جو استعمال کر رہا ہے وہ نہیں ہوتا مالک، وہ سب کے لیے ہے. اب مثلا الہدا وقف ہے نا، تو کسی کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے نا. تو اس کو میری یا کسی اور کی میراث میں کوئی تقسیم نہیں کر سکتا، اس کو کوئی بیچ نہیں سکتا، اس کو کوئی کسی کو گفٹ نہیں دے سکتا. یہ اسی کام کے لیے اور اسی کام کے لیے انشاءاللہ رہے گا. اور میں تقریباً ہر روز دعا کرتی ہوں کہ اللہ قیامت تک یہاں سے قرآن کی کرنیں ہر طرف پھوٹتی رہیں اور اسی کام کے لیے استعمال ہو، ٹھیک ہے نا. اور اس میں اگر کوئی دوسری تیسری ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ وہ قرآن ہی کی خدمت میں لگے. مثلا آپ لوگ سٹال لگاتے ہیں، کچھ بیچتے باچتے ہیں، تھرفٹ شاپ بناتے ہیں، کچھ بھی، اس کی جو آمدنی پھر وہ کیا ہو، مزید اس کو آگے بڑھایا جائے، پھیلایا جائے اور اس کے اندر اور زیادہ اچھے کام کیے جائیں. ٹھیک ہے، دونوں طرح کرنا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں ہر چیز آپ وقف تو نہیں کر سکتے. میں یہ پانی کیسے وقف کر سکتی ہوں؟ اٹس ناٹ پاسبل، کیونکہ یہ پانی تو اس نے پینا ہے. ہاں یہ گلاس وقف کر سکتی ہوں کہ گلاس رکھا رہے اور کوئی اس کو گھر نہ لے جائے، چرائے نہیں، کسی کو گفٹ نہ دے دے، کوئی بیچے نہیں، میرے بچوں میں سے کوئی نہ لے کہ بھئی یہ تو فی سبیل اللہ پانی پینے کے لیے وقف، رائٹ. مثلا آپ وہاں دیکھتے کہ یہاں بہت کوڑا پڑا ہوا تو آپ کہتے ہیں میں یہاں ایک بن لا کے رکھنا چاہتی ہوں. تو آپ نے کیا کیا؟ ایک طرح سے وقف کر دیا الہدا کو. کیا بن؟ کیوں؟ یعنی اس صدقے کی قسم ضرور ہے، لیکن یہ ہے کہ اب وہ بن الہدا بیچ نہیں سکتا، نہ کسی کو دے سکتا، نہ وہ تقسیم ہو سکتا، نہ ہاں یہ کہ خراب ہو گیا تو پھینکنا پڑے گا، ادروائز وہ آپ کے لیے ایک وقف جاری. مثلا فرنیچر بنواتے آپ کسی ایریا کا، کسی نے مثلا میز بنایا، اب یہ اس کو ہم سیل نہیں کر سکتے، اسی کام کے لیے استعمال ہوگا. چیئرز وقف کی ہوتی ہیں لوگوں نے بیٹھنے کے لیے. میری کوشش ہوتی ہے کہ جیسے مجھے نماز کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے کہ جو چیئر لے کے جاؤں اس کو واپسی پر وقف کر کے آ جاؤں کہ کوئی اور بھی نماز پڑھتا رہے. تو وہ اپنے ساتھ نہیں لا سکتے. ایک اور بڑی غلطی جو لوگ کرتے ہیں، وہ قرآن مجید ہوتے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے وقف للہ تعالی، پڑھا ہوگا آپ نے، اور وہ لوگ اٹھا کے گھر لے آتے ہیں جیسے حرام. وہ مسجد کے لیے انہوں نے وقف کیا، آپ کو گفٹ نہیں دیا. تو اپنے گھروں میں جا کے سعودی قرآن دیکھیں، اگر کہیں بھی وقف کی مہر لگی ہے تو واپس جا کے کسی مسجد میں رکھ دیں، گھر سے نکال دیں اس. جو آپ کو کسی نے گفٹ دیا وہ تو ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے وقف ہو گیا، لیکن جو مسجد کو انہوں نے دیا وہ تو ہمارے لیے نہیں ہوا نا. کسی ہاسپٹل کو ویل چیئر دینا یہ بھی وقف میں آتا ہے. اب اس کو آپ یہ نہیں کہ کسی دن اپنا ہی مریض بٹھا کے واپس گھر لے آئیں، کیونکہ الہدا سے ویل چیئر جا چکی ہے، وہ کسی نے وقف کی تھی اور کسی کو بٹھایا اور بٹھا کے لے گئے اور آج تک واپس نہیں لائے. اللہ رحم کرے. ایک صدقے میں بہت سے لوگوں کی نیت ہو سکتی، بالکل ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں یہ نانی کے لیے بھی، دادی کے لیے بھی، امی کے لیے بھی، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے سب کا نام لگا دیں. اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں. آپ تو اتنی چھوٹی سی چیز دے رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ثواب دے رہا ہے ان کو، وہ کتنے گنا ملٹی پلائی ہو کے ملے گا انہیں. جی
اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے نا، مثلا ماں تھی، اس کے ساتھ محرم نہیں تھا کوئی، نہیں کر سکی، جان کے نہیں کرتا، پھر اس کا کیسے ادا ہوگا؟ شاید وہ توبہ کر چکا ہو مرتے وقت، تو کر دیں تو کوئی حرج نہیں، اللہ قبول کرنے والا ہو گیا تو ٹھیک، نہیں ہوا تب بھی کر سکتے ہیں اگر وہ بیمار ہو اور بالکل استطاعت نہ ہو، ورنہ انہیں کو پیسے دے دیں کہ وہ آپ کے مدد سے جا کے کرائیں. جی ایک وقت میں ایک ہی کی طرف سے نہیں، قبروں پہ نیم پلیٹ نہیں لگا سکتے. السلام علیکم. اصالِ ثواب کی نیت سے یا ایسے ہی ہمیں جو لوگ ہمارے رشتہ دار گزر چکے ہوتے ہیں ان کے لیے کسی وقت دل کرتا ہے، ان کی یاد آئے تو دل کرتا ہے فوراً ان کو کچھ دیا جائے، پہنچایا جائے، ان کو گفٹ کریں، موت کے بعد بھی ان کو گفٹ دیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، یہ بھی صلہ رحمی کی قسم ہے نا. بالکل. تو چلتے پھرتے جو ہمیں کوئی صورت یاد ہو یا کوئی ایسی چیز یاد ہو اور وہ پڑھ کے اگر دعا کی جائے تو وہ کیسے دعا ہوگی ان کے لیے، وہ صورت نہیں گفٹ کر سکتے آپ. مطلب اب جیسے میری ساس کی ڈیتھ ہوئی تو ہم لوگ جس وقت بیٹھے ہوئے بہن مالی بھائی صدقہ کریں نا، مالی صدقہ کریں، کچھ اور کام کریں، دعائیں کریں، دن رات دعائیں کریں، لیکن آپ صورت نہیں دے سکتے ان کو. بالکل یہ میں آج قرآن کا سبق پڑھا تو آج کا میرا سبق فلاں کے لیے، آج کا فلاں کے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ ہی کے لیے. نماز بھی نہیں کر سکتے کہ یہ میرے 2 نفل فلاں کے لیے، کوئی دلیل نہیں ہے اس کی سنت میں. مالی عبادات جو ہیں اور ٹو سم ایکسٹینٹ جسمانی جیسے روزہ وغیرہ حج ہے وہ تو ہیں، لیکن پیورلی جو جسمانی ہے جیسے نماز ہے، یہ قرآن پڑھنا ہے، وہ نہیں. اس سے قیاس کیا جاتا ہے کہ حج کر سکتے تو عمرہ بدل بھی ہوتا ہے تو طواف بھی وہ اس سینس میں ہو جاتا ہے. صدقہ جاریہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے آپ کو پڑھایا لکھایا تو وہ صدقہ جاریہ ان کے لیے بن جائے گا. اولاد جو کام نیک کرتی ہے وہ ماں باپ کو ملتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے جو بھی پڑھیں گے، آپ یہ نہیں کر سکتے کل واللہ ان کے لیے اور کل اعوذ برب الفلق میرے لیے، یہ نہیں. وہ بھی ان کے لیے اور دوسری بھی ان کے لیے، سب ملے گا ان کو کیونکہ آپ پڑھ رہی ہیں. جی اس طرح کر سکتے ہیں بالکل. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سورت کے اتنے حرف کی جو اتنے 1000 نیکیاں بنتی ہیں وہ نیکیاں میرے بجائے فلاں کو مل جائیں. یہ کر سکتے کہ سورت پڑھنے کے بعد جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے آپ اس میں ان کے لیے دعا کریں. جی کسی کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. جی کیونکہ کہیں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو تم اس کی نماز پڑھ دو. روزے کا ملتا ہے ہمیں، ہم رکھ سکتے ہیں، نماز کا نہیں. نماز ایک ایسی عبادت ہے، ایسا فریضہ ہے جو ہر بندے کو اپنے لیے خود ہی کرنا ہے، اور اگر کوئی اپنے لیے نہیں کر کے گیا تو آپ اسے پڑھ کے نہیں دے سکتے. ورنہ تو کیا ہوتا، آپ ایک سرونٹ رکھ لیتے نمازوں کے لیے، جن کے پاس پیسے ہوں وہ کیا کرے، ایک بندہ ہائر کرے اور کہے تمہاری ڈیوٹی ہے میری روز کی 5 نمازیں پڑھنا. کیا یہ کیا جا سکتا؟ زندگی میں بھی کوئی آپ کے لیے پڑھ سکتا ہے؟ نہیں. لیکن صدقہ زندگی میں بھی کوئی آپ کی طرف سے دے سکتا ہے، مرنے کے بعد بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو سکھایا ہوا علم زندگی میں بھی آپ کے کوئی آگے سکھا سکتا ہے، بعد میں بھی سکھا سکتا. لیکن یہ طریقہ جو ہے نا یہ درست نہیں ہے کہ کوئی میری نماز پڑھ دے، کوئی میرا قرآن پڑھ دے، کوئی میری ذکر کر دے اور کوئی میری دعا کر دے اور میں صرف دنیا میں عیش کروں. یہ نہیں، کیونکہ عبادت کے لیے آپ پیدا کیے گئے اور آپ نے خود نہیں کی اور اوروں سے کراتے رہے. فادعو لنا ربک، بس. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.